کلپ نمبر 862۔ اس کلپ میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 سے لے کر 75 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ ترجمہ: اور ہم نے انہیں امام بنایا کہ ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے ہیں، اور ہم نے ان کی طرف اچھے کام کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی بھیجی، اور وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے انہیں امام بنایا۔ ارشاد فرمایا ہم نے انہیں امام بنایا کہ بھلائی کے کاموں میں ان کی پیروی کی جاتی ہے، اور وہ ہمارے حکم سے لوگوں کو ہمارے دین کی طرف بلاتے ہیں، اور ہم نے ان کی طرف اچھے کام کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی بھیجی، کیونکہ نماز بدنی عبادت میں سب سے افضل ہے اور زکوٰۃ مالی عبادات میں سب سے افضل ہے، اور وہ صرف ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو امتیوں پر یہ امتیاز حاصل ہے کہ ان کے مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ چنانچہ علامہ احمد طحطاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر زکوٰۃ واجب نہیں، کیونکہ ان کا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ملک ہے، اور جو کچھ ان کے قبضے میں ہے وہ امانت ہے، اور یہ اسے خرچ کرنے کے مقامات پر خرچ کرتے ہیں اور غیر محل میں خرچ کرنے سے رکتے ہیں، اور اس لیے کہ زکوٰۃ اس کے لیے پاکی ہے جو گناہوں کی گندگی سے پاک ہونا چاہے، جبکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہونے کی وجہ سے گناہوں کی گندگی سے پاک ہیں۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ در مختار کی اس عبارت اس پر اجماع ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر زکوٰۃ واجب نہیں کے تحت فرماتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ اس کے لیے پاکی ہے جو گندگی یعنی مال کے میل سے پاک ہونا چاہے، جبکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بری ہیں، یعنی ان کے مال ابتدا ہی سے میل سے پاک ہیں۔ لہٰذا جن آیات میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو زکوٰۃ دینے کا فرمایا گیا، ان سے یا تو تزکیہ نفس یعنی نفس کو ان چیزوں سے پاک رکھنا مراد ہے جو شان نبوت کے خلاف ہیں، یا ان سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی امت کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ کے احسانات۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر طرح طرح کے احسانات فرمائے۔ پہلا تو یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن سے ہی رشد و ہدایت سے نوازا۔ دوسرا یہ کہ ظالم و جابر بادشاہ کے مقابلے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ تیسرا یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کی طرف ہجرت کروائی۔ چوتھا یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نیک صالح اولاد عطا کی، اور پانچواں یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو بھی نبوت عطا کی۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ: اور لوط کو ہم نے حکومت اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات بخشی جو گندے کام کرتی تھی، بے شک وہ برے لوگ نافرمان تھے، اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ ہمارے خاص مقربین میں سے تھا۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور لوط کو ہم نے حکومت اور علم دیا۔ یہاں سے تیسرا واقعہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان فرمایا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر کیے گئے احسانات کا ذکر کرنے کے بعد یہاں حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام پر کیے جانے والے احسانات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ پہلا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو حکومت عطا فرمائی۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہاں حکم سے مراد حکمت یا نبوت ہے۔ اگر حکومت والا معنی مراد ہو تو اس کا مطلب لوگوں کے باہمی جھگڑوں میں حق کے مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے۔ دوسرا احسان یہ ہے کہ انہیں ان کی شان کے لائق علم عطا کیا گیا۔ تیسرا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بستی سے نجات بخشی جہاں کے رہنے والے لواطت وغیرہ گندے کام کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ برے لوگ اور نافرمان تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ برے پڑوس سے نجات مل جانا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور اس کا انتہائی عظیم احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ساتھی اور پرہیزگار ہم نشین عطا فرمائے اور برے ساتھیوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔
وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل فرمایا۔ یہاں حضرت لوط علیہ السلام پر کیے گئے چوتھے احسان کا ذکر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی خاص رحمت میں داخل فرمایا، اور بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے خاص مقرب بندوں میں سے